میاں بیوی کو زندہ جلانے کا واقعہ کوٹ رادھا کرشن کے قریب گاؤں چک 59 میں پیش آیا، جہاں گاؤں کے لوگوں نے شہزاد اور اس کی اہلیہ شمع کو مبینہ طور پر قرآن کے مقدس اوراق جلانے کی پاداش پر سزا دی، جبکہ دوسری طرف حقائق اس سے الٹ ہیں۔ سما کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق مقبول شہزاد کا والد تعویذ گنڈا کرتا تھا، جس کا انتقال گزشتہ ماہ ہوا۔ شمع نے اپنے سسر کے پرانے کاغذات کو اپنی دانست میں بدشگونی سمجھ کر جلا کر کچرے میں پھینک دیا۔ کچرے کے ڈھیر سے اب جلے کاغذ مقامی آدمی ریاض کمو نامی شخص کو ملے، جس نے انہیں مسجد کے امام کو دکھایا۔ مبینہ بے حرمتی پر 4 مساجد میں اعلانات ہوئے اور مشتعل ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ قرآن جیت ساڑا ہے جی۔ اچھا پھر انہوں نے اعلان ٹھکرایا سی تے پھر انہوں نے مارا ہی۔ شمع اور شہزاد چک 59 کے ہی ایک بھٹے پر کام کرتے تھے۔ بھٹے کے چوکیدار نے مسیحی جوڑے کو بچانے کے لیے انہیں گھر سے نکال کر بھٹے کے ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ سما کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق شمع کی بڑی بہن یاسمین اور اس کے خاوند شہزاد کے بڑے بھائی فیاض کی کئی سال پہلے شادی ہوئی اور دونوں نے اسلام مذہب اختیار کر لیا۔ اسی دن یعنی 2 نومبر کو جب 59 کے مشتعل لوگ یاسمین کے گھر پہنچے اور اسے کہا اس کی بہن شمع نے قرآن کے اوراق جلائے ہیں، وہ اگر مسلمان ہو جائے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے، مگر شمع نے اسلام قبول کرنے کی شرط ٹھکرا دی۔ شمع کے مطابق اس نے مقدس اوراق نہیں جلائے بلکہ اپنے فوت شدہ سسر کے بوسیدہ اور نکارہ کاغذات جلائے تھے۔ شمع اور اس کا خاوند 2 دن اسی بھٹے میں چھپے رہے۔ 4 نومبر کو مساجد میں دوبارہ اعلانات ہوئے اور تقریباً 800 کے قریب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بھٹے تے اس گل دا علم ہی نہیں سی ہے، پتہ ہی سی۔ وہ پھر پنڈ دے وچ مولوی نے اعلان کیتا، پھر دوسرے پنڈ جو کیتا، پھر وہ آئے صبح 6 بجے، انہوں اس گھر والے نوں پھڑیا تے پھڑ کے انہاں بھٹے ساڑ دیتا۔ حالات کشیدہ ہونے پر مقامی پولیس بھی موقع پر پہنچی، مگر مشتعل افراد کو دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ مشتعل لوگوں نے شہزاد مسیح اور اس کی بیوی شمع جو 4 ماہ کی حاملہ تھی اس کو ساتھیوں کی مدد سے گھر کی چھت توڑ کر نکالا، تشدد کیا اور دونوں میاں بیوی کی ٹانگیں توڑ کر گھسیٹتے ہوئے بھٹا میں پھینک کر لاشیں جلا کر راکھ کر دی۔ یعنی شاہدین کے مطابق لوگ زیادہ تھے، جو بھی آگے جاتا شمع اور شہزاد کو بچانے کے لیے اسے بھی زندہ جلانے کی دھمکیاں دی جاتی۔ خلقت واہ سی انہوں چھت پٹ کے اندروں کھڑ لیا باہر تے اتنے مارن کٹن شروع ہو گئے تے بعد کلے ساڈی وہاں میں باہر نکلن لگی، سانوں نہ روڑے مارے نے کہ تسی پیچھے ہٹ جاؤ، تسی وچ نہیں آنا، تے ساڈی وام ڈری نس گئی بھی ساڈے نال بھی یہ نہ ہو جائے کوئی گل بات۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے بھی ایک پریس کانفرنس میں اس واقعے کی مذمت کی اور ملزمان کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کوٹ رادھا کرشن میں میاں بیوی کو جلائے جانے کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ عدالتی کمیشن قائم کر کے 15 دن کے اندر اس کی رپورٹ منظر عام پر لائیں۔ جبکہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی کوٹ رادھا کرشن پہنچے اور شمع اور شہزاد کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس کیا اور کہا کہ یہ انسانیت سوز واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو یہ کوئی وحشت اور بربریت کا زمانہ تو ہو سکتا ہے، ایک اسلامی اور جمہوری معاشرے کا یہ کلچر بالکل نہیں ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ انسپیکشن رپورٹ کے مطابق قرآن کے اوراق نہیں جلائے گئے۔ واقعہ کے دوران پولیس کو بھی اطلاع دی گئی۔ ابتدائی طور پر 4 پولیس اہلکار موقع پر پہنچے، لیکن سرکاری اسلحہ ہونے کے باوجود مشتعل افراد کو نہ روک سکے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان کے مطابق اس واقعے کی FIR درج کر دی گئی ہے اور اس کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں گی۔ جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو سزا ملے گی۔ ان لوگوں نے ایک جھوٹا الزام تراشا اور اپنی فیسلٹیشن کے لیے آہستہ آہستہ اس بیان کو دیگر گاؤں تک پہنچایا۔ پھر ان مساجد سے جب اعلانات کروائے گئے تو باقاعدہ اس میں پارٹ پلے کیا۔ یہ تمام انویسٹیگیشن JIT کے ذریعے انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ملزم انشاءاللہ العزیز سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ شمع بی بی اور شہزاد مسیح کو جلائے جانے کے واقعے کے بعد ملک بھر میں رہنے والے عیسائیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا۔ اگر پاکستان میں ہمارا مسیح ہونا جرم ہے تو یہ جو سلوگن آپ دیکھ رہے ہیں کینڈلی یہ جو سلوگن ہے تو ہمارا اگر جرم پاکستان میں مسیح ہونا ہے تو پلیز ہمیں بھی زندہ جلا دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ رپورٹ میں ریاض کمبو 4 مساجد کے پیش امام کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، جبکہ موقع پر پہنچنے والے پولیس اہلکاروں کو بھی غفلت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔
کیا اسلام اس قسم کے تشدد کی اجازت دیتا ہے کہ جذبات کی روح میں بہہ کر اور تحقیق کیے بغیر کسی پر بھی توہین قرآن کا الزام لگا کر اسے زندہ جلا دیا جائے؟ اس حادثے میں بھٹا کے مالک، مقامی مساجد کے امام اور لوگوں کی مجرمانہ غفلت کے ساتھ ساتھ پولیس کی لاپرواہی بھی شامل تھی، جسے تحقیقات کے بعد منظر عام پر لانا اداروں کی ذمہ داری ہے۔ کیمرہ مین اقبال خان کے ساتھ اعظم ملک، سما، کوٹ رادھا کشن۔ جی، گاؤں ہے کلارک آباد، 4 نومبر کا واقعہ ہے۔ شمع بی بی اور سجاد اس کے ہسبینڈ کو ایک بھٹے میں دیکھتے کولوں میں پھینک دیا گیا، جلا دیا گیا انہیں، اور الزام یہ لگایا کہ انہوں نے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ ابھی تک ایف آئی آر کے مطابق ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ قرآن پاک کے اوراق جلائے گئے ہوں یا ان کی توہین کی گئی ہو۔ ہم پہنچے ہیں اس گھر میں جہاں پر سجاد اور شمع کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حقائق کیا ہیں، کیا واقعی ہی ایسا تھا؟ 4 نومبر کو ایسا کیا ہوا کہ انسانیت اس قدر مردہ ہو گئی کہ 2 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا؟ یہ بتائیے گا کہ 4 نومبر کا واقعہ تھا کیا؟ شارٹ بتائیے گا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ صبح تقریباً 6 بجے گاؤں سے ناٹ چیک اور ساٹھ چیک سے کچھ لوگ آئے ہیں، اور کچھ بھٹے پہ جو کام کرنے والے ہیں اور اس کا مالک، وہ صبح تقریباً 6 بجے وہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور جو شمع بی بی ہماری شہید بہن ہے، ان کو وہ گھر سے انہوں نے کھینچا ہے اور دفتر میں بند کر دیا ہے، اور پھر بعد میں گئے ہیں اور سجاد کو ایسے ہی کھینچ کے دفتر میں بند کر دیا ہے۔ اور دفتر میں بند کرنے کے بعد اوپر سے ان کو چھت سے اس دفتر کی چھت کو کھاڑا ہے، اور وہاں سے ان کے اوپر اینٹوں اور بالوں سے وار کر کے ان کو بہت ان پر تشدد کیا ہے، اور بعد میں دروازہ کھول کر ان کو نکالا گیا ہے باہر، اور ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے۔ تشدد کرنے کے بعد ان کو ٹرالے کے پیچھے، ٹریکٹر ٹرالے کے پیچھے باندھ کر بھٹے کے چکر لگوایا گیا ہے، اور اس کے کپڑے ان کو بالکل ننگا کیا گیا ہے، اور ان کو نیم مردہ حالت میں بھٹے کی جلتی ہوئی آگ، ایسی آگ جو مٹی کو پتھر بنا دیتی ہے، ایسی آگ میں ان کو پھینک کر جلا دیا گیا ہے، جن کی ہڈیاں بالکل کولا ہو چکی تھی، ان کی ہڈیاں بالکل جل چکی تھیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ میری اطلاعات کے مطابق، ناظرین ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ یہ جو واقعہ 4 نومبر کا ہوا، یہ جو جلایا گیا 4 نومبر کو، لیکن یہ واقعہ انفیکٹ 2 نومبر کو ہے۔ اور ایک اہم اطلاع یہ ہے کہ شمع بی بی کی جو بڑی بہن تھی یاسمین، وہ بہت سال پہلے کنورٹ ہو چکی تھی، اسلام قبول کر چکی تھی۔ اور دوسری طرف جو سجاد جسے زندہ جلایا گیا، اس کا بھی بھائی فیاض، وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ سجاد کا بھائی اور شمع کی بہن بڑی، ان دونوں کی آپس میں شادی ہوئی تھی اور یہ مسلمان فیملی تھی۔ 2 نومبر کو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو کس طرح سے مسلمان جو تھے اس گاؤں کے رہنے والے، انہوں نے کیسے رابطہ کیا، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بتائیے گا کہ 2 نومبر کو کیا ہوا؟ 2 نومبر کو ہمارے جو ماموں ناظر فوت ہوئے تھے 1 ہفتہ پہلے، سجاد کے والد، ان کی دعا کے بعد ان کے جو بیماری والے کپڑے تھے، اور ہمارے ماموں جو تھے وہ انہوں نے ہمارے ابو کے قتل کا کیس بھی لڑا تھا، اور ویسے وہ سماجی اور سیاسی ورکر تھے۔ ان کے بکس سے کچھ عدالتی کاغذات اور آفسز کے کاغذات نکلے تھے، اور وہ ہماری بہن شمع نے جلائے تھے، اور اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا تھا کہ اس نے مقدس اوراق جلائے ہیں۔ نہیں، یہ بتائے گا کہ کیا یاسمین کی طرف بھی گئے تھے کچھ لوگ اسے بتانے کہ تمہاری بہن نے یہ کیا ہے؟ ہم نے یاسمین بعد میں ان کے پاس آئی ہے، شمع کے پاس، جب ان کے شمع کے جو جیٹھ ہیں سلیم اور ایک دیور ہیں جو نواز، وہ بھی ادھر ہی سجاد کے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ شمع کی بہن یاسمین نے آ کر کہا ہے کہ مجھے گاؤں کے لوگ اور بھٹا کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے آؤ، ان کو کہو کہ اسلام قبول کر لے، یہ جو الزام آپ کے اوپر ہے ہم اس کو یہاں پہ ہی ختم کر دیں گے۔ اور وہ نہیں مانی؟ وہ نہیں مانی۔ ایک نئی کہانی نے ایک نیا رخ لیا ہے، ایک نیا موڑ لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 نومبر کو یہ کہا گیا کہ بائی فورس کنورٹ ہو جائیں آپ اسلام میں، اگر آپ کنورٹ ہو جاتے ہیں اسلام میں تو شاید آپ بچ جائیں۔ فیملی بیٹھی ہوئی ہے اس وقت شمع بی بی اور سجاد کی، ہم ان کے گھر پر پہنچے تھے بات کرنے کے لیے، حقائق جاننے کے لیے، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ ایسا کون سا جرم
کر دیا گیا کہ جس کی پاداش کے بدلے میں جس کی سزا اس قدر ہاریبل ہے جو شاید اسلام میں بھی نہ ہو کہ 2 زندہ لوگوں کو جلا دیا گیا. ایسا تو شاید کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. اس قدر ظلم اور بربریت کی مثال ابھی تک تو ہمیں نہیں ملی. اسپاٹ کور کر رہے ہیں, چیزوں کو بتا رہے ہیں. اس کی فیملی کی طرف آئے ہیں, ان کے بڑے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, ہم ان سے بات کریں گے کہ اصل میں واقعہ تھا کیا. اچھا جی, یہ بتائیے گا کہ اس دن کیا ہوا, آپ نے کیا دیکھا یا کیا سنا؟ صبح آئے ہیں منگل کو. آپ وہیں پہ تھے؟ ہاں میں گھر ہی سا. تو صبح آئے تو میری پرجائی. اچھا صبح آئے ہو؟ صبح. اچھا. تو میری پرجائی نو شمع نو صبح نہیں آئے, رات نو اتھے ہی سن. مطلب اچھا رات نو آئے. اچھا کوئی نہیں دسن انہوں نے دسن دیو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. رات نو آئے, کی کہندے نے؟ بھائی نسنا نہیں تھی, بھائی تھی نسنا نہیں کتے بھی. صبح پھر نہیں سانو دسی تو مڑ کے صبح ہوئی ہے. تو چوکیدار آیا وہ پٹھے مالک دا یوسف دا. تو میری پرجائی نو گھروں لے آیا کھچ کے شمع نو. تو انہوں مارتے کٹتے لیا کے دفترے انہوں بھی بند کیتا ہے. مڑ کے میرے بھائی سجاد کو انہوں بھی پھڑ کے لے کسیڑ دے مار دے کٹ دے دفترے لیا کے بند کر دیتا ہے. انہاں لوکاں نے مل کے یوسف گجر نال تو پنڈ والے نال تو سارے پنڈ دے لوگ جڑے اتنے جمع ہو گئے. 1600-1700 لوگ سن. 59 60 65 ਚੱਕ ਰੋਸੇ ਪੈਲ ਸਭ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. ਸੋ ਘਸੀਟ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ. ਇਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਸਨ ਡਰਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਂਗ ਲੱਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਡਰਦੇ. ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਹੜਦੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ. ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਜਾ. ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਚੌਕੀ ਦੇ ਆਏ 4-5 ਉਹ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲਾੜ ਕੇ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਗਏ. تو انہیں کھاڑ کے تو زندہ جلا دیتا. یہ بات ہے. جی ناظرین, ہم جاننے کی کوشش کر رہے تھے شمع اور سجاد کی فیملی سے کہ اصل میں واقعہ کیا تھا. کیا واقعی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی یا صرف یہ ایک سازش تھی, یا صرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھٹا مالک تھا یوسف گجر, اس کی ایڈوانس جو پیمنٹ تھی وہ بھی واپس کی جانی تھی. لیکن اگر ایڈوانس پیمنٹ بھی واپس کی جانی تھی تو یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں کہ جس کی پاداش میں کسی کو زندہ جلا دیا جائے. ان کی فیملی موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. جی یہ بتائیے گا کہ شمع کا کیا, آپ کی بہن تھی, ملاقات رہتی تھی آخری دنوں میں جب یہ واقعہ ہوا, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ہماری سب سے چھوٹی درانی تھی. سجاد ہمارا دیور تھا. وہ ہمارے ساتھ بہنوں سے اچھا پیار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ بڑی بھرجائی ہیں, یہ ہماری ماں ہیں. تو شمع سب سے چھوٹی تھی, وہ ہماری بہن تھی. وہ ہماری بہت عزت کرتی تھی. تھوڑے دن پہلے ہمارا سسر فوت ہوا تو ہم ادھر گئے. تو یعنی کہ وہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ پیش آئے. ہم بڑے تھے, وہ کہنے لگے کہ اب ابو تو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے, باجی بھائی آپ ہمارا خیال رکھیں کیونکہ ہم سب سے چھوٹے ہیں. تو وہ بہت ہمیں پیار کرتے تھے اور ہم لوگ بھی انہیں بہت پیار کرتے تھے کیونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے. چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے, تاکہ ان بچوں کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے بچے تو اب بڑے ہیں لیکن اس کے بچے ابھی چھوٹے تھے. اچھا یہ بتائیے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ شمع نے واقعہ ہی جو مقدس خوراک ہیں ان کو جلایا ہوگا, یا یہ ایک سازش ہے؟ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو پھر ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ وہ بھی خود اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بائبل مقدس بھی خداوند کی کتاب ہے. ہم یہ کام بالکل نہیں کر سکتے. ہم تو ہر وقت اس سے ڈرتے ہیں. یہ ہم نے کام نہیں کیا, یہ ہم پر الزام دیا گیا ہے
اور یہ جو مسلم ہونے کا ہے وہ اس کی جو بڑی بہن تھی وہ انہیں کہتی تھی کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو تو آپ کو بخشش ہو جائے گی, آپ کو سزا نہیں دی جائے گی. تو انہوں نے یہ نہیں مانا تو پھر انہوں نے یہ کام کر دیا. نہیں, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ چیز بتائیں کہ اگر اوراق بھی نہیں جلائے, بے حرمتی بھی نہیں کی گئی, تو پھر ایسا کیا کیا کہ انہیں زندہ جلا دیا؟ بس اسی بات کا الزام تھا کہ انہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ہے. لیکن ہم تو ہر وقت خداوند سے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے, اس کے ساتھ بے حرمتی کرنا سراسر گناہ ہے. ہم شمع اور سجاد کی فیملی کے ساتھ تھے, ان کے گھر پر موجود تھے. وہ ہمیں بتا رہے تھے کچھ حقائق کے بارے میں. ایک انتہائی اہم حقائق جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جب گاؤں والوں کو 7 گاؤں تھے جن کے لوگ تھے, 800 سے زائد یہ لوگ تھے, جب ان کو یہ پتہ چلا اور وہ یاسمین جو اس کی بڑی بہن مسلمان تھی اس سے ملے اور کہا کہ اسے اگر یہ کنورٹ ہو جاتی ہے, مسلمان ہو جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا, لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے مذہب پہ رہی. ان کی فیملی کا یہ کہنا ہے کہ بائبل بھی اتنی ہی مقدس ہے, قرآن پاک بھی اتنا ہی مقدس ہے, تو وہ نہ قرآن کی بے حرمتی کرنے کا سوچ سکتی ہیں اور نہ بائبل کا. اس کی فیملی ہے, سجاد کا بیٹا ہے بڑا. نام کیا ہے اس کا؟ بتائے گا. نام کیا آپ کا؟ نہیں, تیرا نام ہی ہے. شان جی ذیشان تھا. یہ سجاد کا بڑا بیٹا ہے, یہ ان کا بیٹا ہے سجاد اور شمع کا. اسے نہیں پتہ کہ اس کے والدین کے ساتھ کیا ہوا. معاونت کر دی جائے گی, پیسے دے دیے جائیں گے, لیکن اس کے ماں باپ شاید کبھی واپس نہ آ سکیں, وہ شاید کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. اس کی ساری فیملی ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی ٹی وی اسکرین پر. ہم نے کوشش کی ہے حقائق جاننے کی, یہ جاننے کی کہ واقعہ کے پس منظر میں کیا تھا. یوسف گجر نامی جو بھٹا مالک تھا اس کا کردار کیا رہا, پولیس کا کردار کیا رہا اور لوگوں کا کردار کیا رہا. معاشرے میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کو روکنے کے لیے کئی بار ایفرٹس کی گئیں. گوجرا کا واقعہ ہو, بہت ساری کرسچن کمیونٹی کو زندہ جلا دیا گیا, 7 سے 8 لوگ زندہ جل گئے. بادامی باغ لاہور کا واقعہ ہو, وہاں پر بھی 100 سے زائد کرسچن کمیونٹی کے گھروں کو جلا دیا گیا. 1947 کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں بسنے والا منورٹی, کرسچن وہ ہندو ہو, عیسائی ہو, وہ سکھ ہو, اسے وہی حقوق ملیں گے جو 1947 ایکٹ کے مطابق اور 1973 کے آئین کے مطابق جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں. وہ بھی پاکستان کا اتنا ہی شہری ہے جتنا مسلمان, اس کا بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مسلمانوں کے. تو جب حقوق ایک طرح کے ہیں, ایک طرح کی ساری چیزیں ہیں, پھر بار بار اس کمیونٹی کو نشانہ بنانا, یقیناً دنیا بھر میں پاکستان کی رسوائی ہوئی, اسلام کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی. جن لوگوں نے یہ کیا ان کے خلاف واقعے کی انکوائری کی جا رہی ہے. ساری فیملی یہاں پر بیٹھی ہے, غمزدہ ہیں یہ لوگ. کلارک آباد کے رہنے والے یہ لوگ ہیں. پہلے تو چھپ کر بیٹھے تھے, لیکن اب ظاہر ہے پولیس یہاں پر پہنچی ہے. ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو دیں گے, تحفظ دلوائیں گے. تو ابھی حقائق جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کا گھر نہیں ہے, یہ ان کے بھائی کا گھر ہے جہاں پر آ کر یہ رہ رہے ہیں تاکہ مزید کسی بھی جو آفت ہے اس سے بچ سکیں. بڑا اندوناک واقعہ ہوا کلارک آباد گاؤں میں, جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ کمیونٹی یہ چاہتی ہے اور یہ سارے پاکستانی جو درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس جو جرم کیا گیا اس کا انصاف ہونا چاہیے, تحقیقات کی جانے چاہیے. اور یہ جو انتہا پسندی کی گئی, 2 انسانی جانوں کو زندہ جلایا گیا, انصاف ہونا چاہیے. اور جو قصوروار تھے انہیں منظر عام پر لایا جانا چاہیے اور انہیں سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے. جی جی اس وقت ہم شالامار ہاسپٹل میں پہنچے ہیں. یہاں پر زخمیوں کو لایا گیا ہے. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 8 زخمی یہاں پر پہنچے ہیں. وارڈ کی طرف چلتے ہیں. عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پنجاب گورنمنٹ سے ابھی یہاں پر آئے ہیں, انہوں نے وزٹ بھی کیا ہے. دکھاتے ہیں آپ کو اندر پیشنٹس کی کیا صورتحال ہے
اور اندر اس وقت کس قسم کی جو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے یہ دیکھیے گا کیمرہ مین تھوڑا سا آگے ہے تو آپ کو یہ دکھائیں یہ فوٹیج. اندر آپ دیکھ رہے ہیں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اس وقت, ٹریٹمنٹ جاری ہے. عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پنجاب گورنمنٹ کے ریپرزینٹیو ہیں, یہاں پر پہنچے ہیں. پہلے ان سے بات کرتے ہیں. عثمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیسی حالت ہے پیشنٹ کی, آپ نے دیکھا کیا صورتحال ہے یہاں پہ نا وہ کیونکہ یہ نزدیک پڑتا تھا پرائیویٹ ہاسپٹل شالیمار, لیکن چیف منسٹر صاحب کا انہوں نے منسٹر سیکٹری سب کو کمشنر وغیرہ تو یہاں پہ انجرڈ ان کے پاس آئے, ابھی تک 9-10 بتا رہے, 2 کریٹیکل تھے. کوئی کسی کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی یہاں پہ نہیں آئی, گرکی ہاسپٹل میں گئے ہیں ابھی ڈیڈ باڈیز بھی. تو یہاں سے 2 کریٹیکل تھے, ان کو سروسز ہاسپٹل ہم نے کر دیا ہے. ہمارے گورنمنٹ کے بھی جتنے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ اس کا ریڈ الرٹ ہے. اور اب یہاں پر کتنے زخمی ہیں؟ 9 زخمی آئے ہیں, ان کے ایکس رے وغیرہ وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی شکریہ. ہمارے ساتھ تھے عثمان صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ 9 زخمی, جواد صاحب کہ 9 زخمی یہاں پر لائے گئے ہیں جن میں 2 کریٹیکل ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ ایک زخمی کی یہاں پر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر سے جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑا سا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت, کتنے کریٹیکل انجرڈ یہاں پہ لائے گئے؟ یہ ابھی مائنر انجریز والے سارے آ رہے ہیں, ابھی کوئی ایسی میجر انجری تو انسیڈنٹ آیا نہیں ہے. یہ سارے شیلز لگے ہوئے ہیں ان کو, یہ سارے وہی آ رہے ہیں, ابھی کوئی ایسی انجری نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں مریضوں کو ذرا. ایک ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا ایک چھوٹی سی چیز اس کے بعد کہ آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے یہ سلنڈر بلاسٹ تھا یا یہ دوسرا بلاسٹ تھا, زخموں کی نوعیت کیسی تھی؟ یہ پیلٹس لگ رہے ہیں سارے, جو شیلز ہوتے ہیں نا وہ لگ رہے ہیں, کوئی اتنی زیادہ سیویئر انجری نہیں ہے. یہ سارے مائنر انجریز کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جب بلاسٹ ہوتا ہے تو جو اس میں چیزیں نکلتی ہیں یہ وہ ہیں, ہو سکتا ہے شاید وہ بھی وہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ مائنر انجریز ہیں یہاں پر. ایک زخمی جو ہے اس کا علاج بھی جاری ہے. یقیناً یہ مشکل کام ہے, زخمیوں کو اس طرح سے ہم نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی ہمیں اپنے عوام کو لمحہ بلمحہ دکھانا ہے کہ کیا صورتحال ہے. السلام علیکم. مجھے یہ بتانا دوست کہ کیا ہوا تھا وہاں پر, کس طرح کا بلاسٹ تھا؟ پتا نہیں یار, یہی سائڈ تے ہاں. اچھا ایک سائڈ تے یار پتا سانوں نہیں پتا کی ہویا ہے. مطلب کہ کیا دیکھا آپ نے؟ اہی یار ایک سائڈ تے ہاں بیٹھے دفتروں باہر نکلے ہاں تے بعد دھماکہ یا تے اگ جی نکلی بس. اچھا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر لایا گیا؟ آہو. آپ کے اور بھی ساتھی تھے وہاں پہ؟ آہو وہ بچ گئے نے, ایک اور سی انہوں ماڑی نہیں سٹ لگی, وہ بھی بچ گئی. کتنا بڑا بلاسٹ تھا یہ تے ہاں ویکھیا نہیں, لگ گئے نہیں, اہی گئے اہی ہٹویں ہیں یار, اہی یار ہٹویں ہاں. اچھا آپ سائڈ پہ تھے؟ ہاں جی. چلیں جی اللہ آپ کو صحت دے. جی ایک زخمی تھے ہمارے ساتھ جو ہمیں بتا رہے تھے, ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں پر مائنر انجریز والے لوگوں کو لایا گیا ہے. اور اس سے پہلے جواد جو ریپرزینٹیو تھے ان کا یہ کہنا تھا 9 زخمیوں کو یہاں پر لایا گیا ہے جن میں 2 کریٹیکل انجرڈ ہیں. ایک وارڈ یہ ہے, یہاں پر بھی کچھ جو ہیں پیشنٹ, تھوڑی سی دوسری وارڈ ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کراؤڈ ہے یہاں پر, کام کرنے میں مشکلات ہیں ہاسپٹل کے اندر. یقینی طور پر بڑی مشکل سے اجازت لے کے ہم یہاں پر پہنچے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر بھی جو علاج جاری ہے, ان کریٹیکل انجرڈ ہیں جو یہاں پر ان کو علاج کیا جا رہا ہے. ان کا ڈاکٹر صاحبان ہے یہاں پر, ایک اور زخمی ہے یہاں پر. یہ بتائیے گا کہ یہ بتائیے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں جی طبیعت بہت خراب ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد عثمان. وہاں پر ہوا کیا تھا؟ دھماکہ ہوا ہے واگا بارڈر پر, دھماکہ تھا. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ زخمی, اس کا علاج کیا جا رہا ہے, شیل لگے ہیں. ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ کرٹیکل انجرڈ ہیں اور یہاں پر ان کا کہنا تھا کہ بلاسٹ ہیں. ایک اور زخمی ہے. کیا ہوا وہاں پر اس وقت؟ یار کوئی پتہ نہیں چلیا کی ہو گیا, ادو اپنی پریشانی. ظاہر ہے جی جب بلاسٹ ہوتا ہے تو لوگوں کو یہ تو نہیں پتا کہ بلاسٹ کس طرح سے ہے اور کیا ہے, لوگوں کو اپنی پریشانی تھی. ہم نے آپ کو ہاسپٹلس کے اندر کے مناظر دکھائے, زخمیوں کا علاج ہو رہا ہے. 9 زخمی یہاں پر ہیں, 2 کریٹیکل انجرڈ تھے جن کو سروسز ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے. لمحہ لمحہ اس ہاسپٹل میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے, جو نرسنگ سٹاف تھا اسے بھی بلا لیا گیا ہے, اور ڈاکٹرز کی جتنی بھی جو چھٹیوں میں تھے ان کو بھی واپس بلایا گیا, اور زخمیوں کا علاج شروع کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی جو زخمی ہے وہ یہاں سے جو ہے اس کا علاج ہو سکے, اسے جو ہے نا بالکل تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. جی